ہے قرآن مجھ سے چاہتا کیا ہے، قرآن مجھ کو حکم کس چیز کا دے رہا ہے۔ جب ہم قرآن کو ثوابی سمجھ کے نہیں بلکہ عملی کتاب سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی برائیاں، جب ہم میں سے ہر شخص خود اس پر عمل کرنا شروع کرے گا تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو رہے گا۔ اس لیے کہ معاشرہ اور قوم آسمان سے نہیں گرتی، زمین سے نہیں نکلتی، بلکہ معاشرہ اور قوم مجھ اور آپ کے افراد سے مل کر بنتا۔ اگر افراد ٹھیک ہو جائیں تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو رہے گا۔ معاشرے کے اندر ہر فرد کی فکر جب یہ ہو کہ سامنے والا ٹھیک ہو رہے، میں ٹھیک نہ ہوں، تو معاشرہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے اندر نبی بن کر آئے تھے وہ قوم انتہائی بگڑی ہوئی قوم تھی، انتہائی خراب قوم تھی، لڑاکو قوم، جھگڑالو قوم، ہر قسم کی برائی ان کے اندر موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز پر ان کو لایا، صرف کہ اپنی ذات کے اوپر محنت کرو، اپنے ذاتی اعمال کو ٹھیک کریں۔ جب اس معاشرے کا ہر فرد اپنے ذاتی معاملات کو ٹھیک کرنے والا بن گیا تو پھر یہی وہ لوگ تھے جن کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو قائم فرمایا۔ مدینہ کی حکومت اور مدینہ کی ریاست وہ باہر سے آنے والے لوگ نہیں تھے، یہ وہی لوگ تھے جن میں سے ہر شخص پہلے خراب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ کی فکر اور سوچ تھے، ہر بندہ خود ٹھیک ہوا، پھر مدینہ کی ریاست بھی قائم ہوئی۔ آج میرا بھی ایمان، آپ کا بھی ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ضرور آئیں گے، وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ نبی علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے دنیا میں آئیں گے۔ اور حضور علیہ السلام کی جو محنت تھی، آپ کا جو کام تھا، وہ حضور کی نبوت ختم ہوگی، اب وہ کام میرے اور آپ کے ذمے۔ اس چیز کا بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ختم نبوت کیا چیز ہے۔ ختم نبوت اللہ پاک نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار نبی دنیا میں بھیجے۔ حضور علیہ السلام بالکل آخری نبی بن کے دنیا میں آئے، آپ کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اللہ کا جو پیغام مجھ اور آپ تک پہنچ چکا، یہ ہر مسلمان تک جو پیغام پہنچ چکا، اب حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی کہ جو پیغام مجھے پہنچا ہوا میں اپنے سامنے والوں کو پہنچاؤں، جو پیغام سامنے والوں کو پہنچ چکا ان کی ذمہ داری بنتی کہ جن لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا ان تک یہ پہنچائیں۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے جو بالکل آخری خطبہ دیا تھا، حجۃ الوداع کا خطبہ، اس نے آخری بات یہ ارشاد فرمائی تھی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ اب میرا پیغام جن لوگوں تک پہنچ چکا ان کی ذمہ داری بنتی کہ وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت کہ جہاں پر ہم اپنی یہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اپنی اسلامی تعلیمات کے اوپر بھی عمل کریں اور ان کے اوپر بھی غور و فکر کریں کہ اسلام مجھ سے کن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور ہمارا جو تعلق ایک تعلیمی ادارے سے، تو تعلیم سب سے پہلی چیز ادب سکھاتی ہے۔ جس بندے کے اندر ادب نہ ہو، احترام نہ ہو، ظاہری الفاظ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور